استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہم اتنے لوگ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کی خالی تھالیاں لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے خالی دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں زندگی دے، اسی غلامی میں موت عطا فرما۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں 10 دن سے مسلسل تیرے دین کے پیغام اور فہم اور روشنی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اٹھنے نہ پائے، اس محفل کی برکتیں سب کے من میں اتار دے۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں پہنچنے سے قبل اس محفل نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، جتنی دعائیں لبوں پہ ہیں اور نہاں خانہ قلوب میں ہیں، سب کو مستجاب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی دعائیں مستجاب کر دے۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نواز دے۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں، اپنے کرم سے انہیں فرمان برداری کا نور نصیب فرما۔ اے میرے مالک، اپنے خاص کرم فضل سے جو والدین اپنے اعزاء و اقربا کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اپنے کرم سے ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما۔ اے میرے مالک، تو کریم ہے، کرم کا نور نصیب فرما۔ تو رحیم ہے، رحم کے اجالے عطا کر۔ اے اللہ، ہم تیرے سے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھب بھی نہیں جانتے، ہمارے مانگنے کے انداز نہ دیکھ، ہمارے دل کی سچی طلب اور تڑپ دیکھ، اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وقت رخصت حضور کا کلمہ نصیب فرما، جب سانس ٹوٹ رہی ہو، رخ محبوب سامنے ہو۔ اے اللہ، قبر نزا کی سختیاں آسان فرما دے۔ اے اللہ، حشر کی سختیاں اور کڑکتی ہوئی دھوپ کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے آرام کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی کرم نوازیاں ہم سب کے حصے میں لکھ دے۔ میرے وطن کو امن کی بہاریں عطا کر، یہاں دہشت گردی کے سلگتے ہوئے الاؤ ٹھنڈے کر دے، یہاں امن کا نور اور اجالا پھیلا دے۔ اے اللہ، اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے اللہ، جس وطن کے تقدس کو میلی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اے اللہ، پاک افواج کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک سے امریکیوں کا انخلا فرما دے، اور ان کے منحوس قدموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اور غیرت کا نور نصیب فرما دے۔ مالک، اس وطن کی آبرو کے لیے انہیں کوشش کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی، اور ہر شے سے اس وطن کی حفاظت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ معاشی بحران کا شکار ہیں ان کی معیشت مستحکم کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے کاروبار بہتر بنا دے۔ اے میرے مالک، تو کریم ہے، کرم کا نور نصیب فرما دے۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے مغفرت فرما۔ تیری بارگاہ میں بصمی میں قلب دعا ہے، اے اللہ، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ ان کی قبول کو وسیع کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین اس دنیا پہ موجود ہیں، صحت و عافیت کے ساتھ انہیں لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ، اتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہم کی جھولیاں بھرے گا۔ اے میرے مالک،
ہمیں مایوس نہ لٹانا، اپنے کرم سے ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمارے گناہوں کے کالے دفتروں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے، آنے والوں کے ایک ایک قدم پہ نیکی اور برکتیں لکھ دے۔ اے اللہ گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں اور نور سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں بصمیم قلب پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا گورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، آذربائیجان، رضا، صومالیہ، چچینیا، جہاں جہاں بھی امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی، اپنے کرم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں جو لوگ زندگی کو ترس رہے ہیں انہیں نجات عطا کر دے۔ اے میرے مالک اپنے کرم کا نور ہم سب کو عطا کر دے۔ اے میرے مالک گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں جو دیواروں سے سر پٹک رہے ہیں ان کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت کی چنگاری عطا کر دے۔ اے اللہ عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کی فریاد کو کوئی نہیں پہنچ رہا، میرے مالک کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی شہاب الدین غوری عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی عطا کر دے۔ اے اللہ امت کو وہ کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ وہی امت کو بہار نصیب فرمائے جو قرون اولا میں مسلمانوں کا حصہ اور مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کی زندگی تھی۔ اے اللہ ہم کب تک پستے رہیں گے، کار مذلت میں گرے کراتے رہیں گے، اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ امت کو پھر عروج اور باغ پر نصیب فرما۔ اے اللہ تو مچھروں سے لوگوں کو قتل کروا لیتا اور ابابیلوں سے ہاتھیوں کو قتل کروا لیتا ہے، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ اس امت کی غیبی مدد فرما دے اور اس امت کو کھویا ہوا مرتبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے ساتھ ان 2-3 اشروں میں جو ظلم اور جبر کیا گیا، مالک یہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی سزا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تیرے دین کے ساتھ وہ تمسک اختیار نہ کیا جو دین کا تقاضا تھا۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں دکھے ہوئے دلوں کی فریاد ہے، میرے مالک اپنے کرم سے امت کو پھر کھویا ہوا مقام عطا فرما۔ اے اللہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات گشت سنائی دینے لگ جائے، حضرت عمر فاروق کے دور کی بہاریں پلٹ کے آ جائیں۔ اے میرے مالک امام مہدی کے اساطر میں ہم کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یہ سعادت ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو ہماری اولادوں کے مقدر میں یہ سعادت لکھ دے۔ اے میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو صغیرہ گناہ انہیں معاف کر دے، جو کبیرہ گناہ انہیں معاف کر دے، جو چھپ کر کی انہیں معاف کر دے، جو ظاہر کیے انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وسعت نہ دیکھ، اپنے کرم کی وسعتوں کو دیکھ اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے پیاروں کا، تجھے واسطہ محبوب کی زلف گراگیر کا، مالک تجھے واسطہ گنبد خضرا کے مکین کا، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے رونے والے محبوب کے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی حالت زار پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا، تو اپنے کرم کو حکم دے کہ ہماری جھولیاں بھر دے، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگتے وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری قبر ٹھیک کر دے، ہماری آخرت ٹھیک کر دے، سوچوں کو پاکیزگی دے دے، خیالوں کو طہارت دے دے، آنکھوں کو حیا دے دے، کانوں کو قرآن کے نغمے دے دے، دل کی دھڑکنوں کو اپنا ذکر دے دے، ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے دے، اٹھنے والے قدم صرف تیری راہوں میں چلتے رہیں۔ قرآن کی نوکری بخشی ہے، دم آخر نصیب فرمانا۔ اے اللہ ساری زندگی حضور کے ساتھ وفاؤں کا سلسلہ قائم رہے، حضور کے نام پہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ عطا کر دے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو مالک اس میں بھی تعامل نہ آئے، اپنے کرم سے حضور کی آبرو کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ نصیب فرما دے، ہماری نسلوں کو دین کی راہوں پہ چلانا۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس وطن کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار عطا فرمانا۔ اے میرے مالک اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال کرنا، حشر کے دن ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، اے اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دیں، اور اگر ہمارا نامہ اعمال کھولنا ناگزیر ہوا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ کھولنا۔
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ حشر کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، اور اگر کھولنا ضروری ہوا تو حضور کے سامنے نہ کھولنا۔ اے اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، تیرا کیا بگڑے گا، یوں ہی معاف کر دینا، تو سب کو معاف کرنے والا ہمیں بھی معاف کر دینا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہیں، خار ہیں، لیکن جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن مالک کافر خوش ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے امت مسلمہ کو پھر کھویا ہوا بکار دے۔ ہم جب آنکھ کھولی تو امت اس وقت جو ہے وہ سخت اذیت کے دور سے گزر رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ بند کرے تو امت کو اسی حالت میں چھوڑ جائیں۔ اے اللہ اس گلشن میں ہماری زندگی میں بھی تو بہار آ جائے۔ اے اللہ یہ پھول کھلے ہوئے دیکھیں اور بلبلوں کو چہکتا ہوا پائیں، اس امت کو وقار دے دے، خالد کے جذبے دے دے، ایوبی کی طاقت عطا کر دے، اسے غیرت دے دے حضرت صلاح الدین ایوبی والی۔ اے اللہ توانائی اور طاقت اس امت کو عطا فرما دے۔ اے اللہ خلافت کے احیاء کا خواب شرمندہ تعبیر کر دے۔ اے اللہ پھر خلافت کا احیاء فرما۔ 90 سال کا عرصہ ہو گیا ہم یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے مالک اپنے کرم سے اس ملک کو، پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو پھر سے خلافت کی بنیاد پر استوار فرما، اور پھر ہم انہی بہاروں اور انہی رحمتوں کے نور سے مالا مال ہو جائیں۔ اے اللہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ، اپنے والد گرامی اور اپنے بچھڑے ہوئے پیر بھائیوں کے لیے، بیرون ملک گئے ہوئے دوستوں کے لیے، اپنے وطن کے باسیوں کے لیے، اس حال میں آنے والوں کے لیے، منتظمین کے لیے، میرے بوڑھے جوان سرپرستوں کے لیے، ہمارے مالی معاونین کے لیے، ہمارے جملہ عملے کے لیے، اور جتنے بھی لوگ خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بوڑھی خواتین، سب کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اتنے لوگوں کی آمین کی پکار کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ رمضان المبارک کی صبحوں اور شاموں کا صدقہ، اس کی ترستی دوپہروں کا صدقہ اور رات کے حسین لمحوں کا صدقہ، سحری کے حسن اور جمال کا صدقہ، ہم سب کو رمضان المبارک کے صدقے سے خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ اے اللہ پس مرگ ہماری مٹی برباد نہ ہو، اور جب خاک اڑے مدینے کی ہوا ہو، الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے یہ امیر کہ رضا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گارین تو آپزگار، تو نکو کاریو ماں بد کردائیں، جرم بے اندازہ بے حد کردائیں، تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے بحر دریا میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ میرے مالک اپنے کرم سے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اگر ہمیں کچھ نہ ملا تو شیطان تیرا دشمن خوش ہوگا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جولیاں بھر دے۔ میرے کتنے ساتھی کاروباروں کے سلسلوں میں پریشان ہیں، کتنے ہیں جن کی بیٹیاں گھروں کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عید کے دل بھی بدحالی کا رونا روتے ہیں۔ میرے مالک اپنے کرم سے سب کو مالی آسودگیاں اور بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کا کوئی شخص پریشان حال نہ ہو۔ اے اللہ جن کو اولاد نرینہ کی بھوک ہے، ان کی یہ بھوک مٹا دے، ان کو چاند جیسے بیٹے عطا کر دے۔ اے اللہ ان کو چاند جیسی بیٹیاں عطا کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، باہم لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کی کیفیت ہے، ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان، ان کی اولادوں کو فرما بردار کر دے۔ اے اللہ جو دین کی راہوں کے مسافر نہیں، تیری بارگاہ میں یہ شخص دعا کر رہا ہے، سب کو دین کی راہوں کا مسافر بنا دے۔ اے اللہ یہ 10 دن جس انداز کے ساتھ ہم نے دین کی باتیں سنی اور کہیں، اے اللہ ان سب کو عمل کی صورت میں ظاہر فرما دے۔ ہمارے علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما، ان کی عمریں لمبی فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھ۔ اے اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی خیر فرمانا، میرے ملک کے باغوں کی، میرے ملک کے پہاڑوں اور دریاؤں کی، میرے ملک کی سرزمینوں کی، میرے ملک کی افواج کی اور میرے ملک کے باشندوں کی اپنے کرم سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ اس ملک کے تقدس اور آبرو کی حفاظت فرمانا، دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دینا۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرمانا،
اے اللہ جن کے سروں سے بال نوچ کر کے تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے ان دکھیوں کی مدد کرنا۔ اے اللہ جن کے گلے کاٹ کے پیٹرول بھر کے آگ لگا کے رقص سے بسمل کے تماشے دیکھے جاتے ہیں ان مظلوموں کی مدد کرنا۔ اے اللہ ام احمد کی چیخیں سن لے، اے اللہ موسیٰ کی اس بیٹی کی پکار سن لے جس کی عزت اور آبرو کو پامال کیا گیا۔ اے اللہ بغداد، عراق، فلسطین، غزہ اور عراق اور افغانستان کے مقہور اور مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ افغانستان کی 50 لاکھ بیواؤں اور یتیم بچیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ عراق کی 25 لاکھ یتیم بچیوں اور بچوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ امت بیواؤں سے بھر گئی ہے، یہ امت یتیموں سے بھر گئی ہے، آج نبی کا دین در در ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میرے مالک کوئی عمر بھیج دے، کوئی عمر بن عبد العزیز بھیج دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، مولا اپنے کرم کو حکم دے اس امت کو پھر وقار نصیب ہو جائے، مالک پھر وہ دور پلٹ آئے۔ اے اللہ محمد کی زلفوں کا واسطہ، تجھے واسطہ کربلا کے قاری کا، تجھے واسطہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والے کا، مالک میری قوم کو عزت اور آبرو دے دے۔ تجھے زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ دیتا ہوں، مالک تیری بارگاہ میں حضرت سکینہ کی ننھی چیخ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں ہلکے اصغر سے پھوٹنے والی فوار کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے میرے مالک امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اے اللہ اس ملک کے دشمنوں کو برباد کر دے، عالم اسلام کے دشمنوں کو برباد کر دے۔ یا اللہ امریکہ کا فخر آسمان تک چڑھتا چلا جا رہا ہے، دریائے نیل کی موجوں میں فرعون کو ڈبونے والے رب اس ظالم کا بیڑا غرق کر دے۔ اس نے مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ملک و ملک مسلمانوں کا یہ درندہ خون پی رہا ہے، رگیں نچوڑ رہا ہے، اور امت کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ تیری بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اتنے دکھے ہوئے دلوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے دعا اور طرف اور آرزو ہے، اے اللہ امت کو پھر عروج اور بانپن عطا فرما دے، پھر وہی طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ مدینے کی بہاروں اور مدینے کے حسن کا واسطہ دیتے ہیں، پوری دنیا کو مدینے کا فیضان عطا کر دے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ عطا کر دے، اپنے کرم سے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ حاتم طائی کی بیٹی حضور کی در پہ آئی، چادر سب سے اتری ہوئی تھی، حضور نے اپنی چادر پھینک دی، کسی نے کہا حضور کاسرا ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس دکھے کو بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ماں ازاں خاتون تے اریاں تو پیش اقوام جہاں بے چادریں، ایک کافر بیٹی کے سر پہ چادر دینے والے محبوب، ہم تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگے سر ہیں، ہمارے سر برہنہ ہو گئے ہیں، ہمارے سروں سے چادر اتر گئی ہے۔ کابل میں بھی، کندھار میں بھی، قلعہ جنگی میں بھی اس علاقوں کے وہ غیرت مند لوگ جو اپنے چہرے کو کسی کے سامنے بڑھنا نہیں کیا کرتے تھے، مالک وہ امریکی گنڈوں کے ٹھڈوں پہ تھے اور پوری امت ظلم اور جبر کی چکی میں کس رہی ہے، عورتوں کو پھینک کر کے اوپر خونخوار کتے چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کی چیخوں کا تماشا دیکھا جاتا ہے، مالک کلیجے پھٹ رہے ہیں، روحیں سسک رہی ہیں، دل گداؤ ہیں، ان دکھے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے اور امت کو پھر کھویا ہوا مقام عطا کر دے۔ اے اللہ میری قوم کی بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ جو اپنے اسلاف کا نقشہ بھول گئی، جو دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈال کر کے اور اپنے بھائی اور باپ کی غیرت کی سرخی کو اپنے ہونٹوں کے سجا کے یہ جو بازار میں جا رہی ہے اسے غیرت عطا کر دے، یہ جو پارک میں گھوم رہی ہے بال کھول کے اسے غیرت دے دے، میرے مالک جو بیوٹی پارلر کی زینت بنی ہوئی ہے اسے غیرت دے دے، میری قوم کو پردے کا نور دے دے۔ اے اللہ میری بہنوں کو آبرو اور پردہ عطا کر دے، انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش پاک کی برکتیں دے دے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا جذبہ عطا کر دے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی غلامی دے دے، انہیں فاطمہ بنت اسد کی غلامی دے دے۔ اے اللہ اس کے دامن میں رحمتیں ڈال دے، کرم نوازیاں ڈال دے۔ اے اللہ میری قوم کا یہ جوان جو آوارہ ہو گیا ہے، یہ چوک پہ کھڑے ہو کے اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، یہ اپنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ کے ریچھوں کی طرح ناچتا ہے، اے اللہ اس کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں بھر دے، اے اللہ اس کی آنکھوں میں حیا کا نور بھر دے۔ اے اللہ میری قوم کے بوڑھوں پہ کرم فرما، اے اللہ میری قوم کے بوڑھوں پہ کرم فرما، اے اللہ انہیں ایسا نمونہ پیش کرنے کی توفیق دے جو جوانوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ میرے قوم کے سرمایہ داروں کو دکھیوں کے دکھ سمجھنے کی توفیق دے، یہ بلکتے روتے بچے مالک ان کے حال پہ رحم فرما۔
اے اللہ اپنے کرم سے امت کو اپنی رحمتوں کا نور عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمراں جن کی زندگی کا مقصد تعیش بن کے رہ گیا ہے، ملک کو اور قوم کو بیچتے ہیں، قومیں فروختند بچے ارزاں فروختند، میرے مالک ان کو غیرت کا نور عطا فرما۔ میرے مالک جو علماء منبر و محراب کی آبرو کو بیچ رہے ہیں اور چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، میرے مالک ان کو نبی کے منبر کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو خانقاہوں کے اندر طریقت اور تصوف کی آبرو کا سودا کر رہے ہیں، انہیں دل کے اویس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، انہیں چادر زہرا کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، بابا فرید کی گدڑی کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے کے کہتے ہیں، اے اللہ انہیں تصوف کی غیرت نصیب فرما، وہ پھر خانقاہوں سے اٹھے اور اس دین کی قدروں کو بحال کر دیں جو قدریں لٹ چکی ہیں۔ میرے مالک جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، صحابہ کا جذبہ دے دے، تابعین کی طاقت دے دے، ائمہ کا تفقہ دے دے، اے اللہ اولیاء کے نقوش پا اور اخلاق حسنہ نصیب فرما دے، زندگی کو نیکی اور حسن عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کا حسن عطا کر دے، اے اللہ ہماری بچیوں کو ان بچیوں کا تسلسل دے دے جو حضور علیہ السلام کے دور ہمایوں کے اندر اپنے بھائیوں کی شادی پہ بھی یہ پڑھتی تھی، وفینا نبی یخبر ما ہوا قائل، جو اپنی شادیوں پہ بھی نبی کے قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ میرے مالک ان کے ہاتھوں سے چھن جائے ڈھولکیاں اور ہاتھوں میں یہ جو موم بتیاں پکڑے اپنی غیرت کا تماشا لگا رہی ہیں بازاروں چوکوں میں، ان کو حیا کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے پورے عالم اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ جو دعائیں لبوں پہ آئیں اور جو لبوں کے دروازوں تک نہیں پہنچی سب کو قبول فرما، جو دلوں میں تڑپ رہی ہیں مچل رہی ہیں انہیں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اے اللہ جب سانس ٹوٹے تو رخ محبوب سامنے، اے اللہ زندگی میں حضور کی چوکھٹ پہ جانا نصیب کر دے، دکھا دے مولا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی، الہی غیب سے سامان کر دے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وکلف قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمریدینا ولمن له حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، اللہم یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اے میرے مالک اپنے خاص کرم سے ادارۃ المصطفیٰ جامعۃ المصطفیٰ الکلیۃ المصطفیہ للبنات اور اس سے متعلقہ جتنے بھی مدارس جگہ جگہ کام کر رہے ہیں اپنے کرم سے سب کو فروغ اور ترقی نصیب فرما۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں سب کو بانک پن عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمارے جو معاونین ہمارے مدارس دینیہ کے ساتھ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ اپنی محبتوں کے سلسلے کو مالی معاونت کی صورت میں جاری رکھے ہیں، ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم جو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم طاہر کے خلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، اب دہر میں خوشبو پھیلے گی، ظلمت کو دور بھگائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے، ہم جوہد و عظمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم بارش شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں،
ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کر دم لیں گے، ہم جوہد عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم جابر خائن کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کربل کے اس قاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، ہم جوہد عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔